نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع استغفار کی برکت کا ہے کہ استغفار کے کیا کیا برکات ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ہر رنج و غم کو دور کر دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، کتنا بڑا سبق ہمیں اس حدیث شریف میں دیا گیا ہے کہ تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، استغفار بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ بڑی بڑی پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، ہر غم سے اللہ نجات دیتے ہیں، ہر بیماری اللہ دور کر دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت میں غصے کا بھی علاج ہے، استغفار کی کثرت میں زبان کی تیزی کا بھی علاج ہے۔ آج جو لوگوں کی زبانیں بہت تیز چلتی ہیں نا، خصوصاً عورتوں کی، انہیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ کیونکہ وہ زبان بہت چلاتی ہیں، غیبتیں اور چغلیاں بہت کرتی ہیں، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہیں، بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے آنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بے حیائی والے لباس استعمال کرتی ہیں، چست کپڑے، چھوٹے کپڑے، باریک کپڑے استعمال کرتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے بہت معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ آج کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بد نظری کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، تصویر کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، بے پردگی کو، ناچ گانوں کو، فلم ڈراموں کو، ارطغرل کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ جب تک گناہ کو گناہ نہ سمجھو گے، اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، پھر اللہ سے اس گناہ پر معافی مانگنی ہے، تو اللہ انشاءاللہ ضرور اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، بلکہ اللہ گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور تو مجھ سے مغفرت چاہے، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگیں۔ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بس میرے پاس آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور گناہوں کے بدلے نیکیاں میں لکھ دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے تو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔
تو میرے بھائیوں بہنوں، استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ استغفار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، استغفار اعمالوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہر وقت استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، ہر عمل کے بعد استغفار کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف گناہوں کے بعد استغفار کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس سے بھی محروم ہیں۔ حالانکہ صحابہ تو نیکی کرنے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، اور آج ہم گناہوں کے بعد بھی استغفار نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جن کا کوئی گناہ نہیں، جو بالکل معصوم ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف امت کی تعلیم کے لیے کہ میری امت استغفار کو لازم پکڑنا، تو اللہ تمہیں ہر غم سے نجات دیں گے، اور اللہ تمہارے رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ آج ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے کہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے کمائیں، بیوی بچوں کو کہاں سے لا کر دیں۔ تو آج ساری دنیا جانوروں کی طرح کام کر رہی ہے، ایک مچھر کے پر کے لیے، مکڑی کے جالے کے لیے۔ نہ سونے کا پتہ، نہ جاگنے کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ کہ کمانا کیسے ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ نمازوں میں غفلت، قرآن میں غفلت، ذکر میں غفلت، مسجد سے دوری، دین سے دوری۔ پیچھے رہ کیا گیا پھر؟ جب مسلمان اللہ سے دوری اختیار کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کریں گے، اور مختلف شکلوں میں اللہ کے عذاب مسلط ہوں گے، بارشیں بے وقت ہوں گی، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ آج کون سی اولاد سے والدین خوش ہیں؟ آج کون اپنی اولاد سے خوش ہے؟ کون سا باپ اپنے بیٹے سے خوش ہے؟ کون سی ماں اپنی بیٹی سے خوش ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ مہنگائی بہت ہو جائے گی، ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، تم پر غیروں کا رعب مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ تمہارے ہی اعمالوں کی سزا ہے، تمہارے اعمالوں کی نحوست ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ تری اور خشکی میں جتنا فساد ہے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں اور اللہ سے میں صلح کر لوں اور اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑ لے۔ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے، ہر غم سے اس کو نجات دیں گے، ہر پریشانی سے اس کو نجات دیں گے، اور وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ استغفار کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہماری طرح تعویذ کے چکروں میں نہیں پڑے کہ مولانا صاحب لوگ ہم سے حسد کرتے کوئی تعویذ دے دیں، لوگ ہم سے جلتے ہیں کوئی تعویذ دے دیں، لوگوں کی نظر ہم پہ ہے کوئی تعویذ دے دیں، کسی نے جادو کروا دیا کوئی تعویذ دے دیں۔ آدم علیہ السلام ان چکروں میں نہیں پڑے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام سے جب خطا ہوئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو اپنے مسائل بتائیں اور اللہ سے ہی اپنے کام پورے کروائیں، اپنی ضروریات اللہ سے پوری کروائیں، اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں، اللہ کو اپنا مقصود بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ ایسی جگہوں سے راستے دے گا اور ایسی جگہوں سے مدد کرے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور کثرت سے استغفار کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا
خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، استغفار کی عادت بنائیں، صبح شام استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے لیے بھی استغفار کریں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کریں، اپنے اساتذوں کے لیے بھی کریں، اور خصوصاً اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو اللہ پھر اپنے وعدوں کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارشیں اللہ برسائیں گے، اور موقع کے وقت برسائیں گے، اور ضرورت کے بقدر برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تمہیں مال بھی عطا کریں گے، اور اس میں برکت بھی عطا کریں گے۔ وَبَنِينَ، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، اولاد نہیں ہے تو اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے اولاد سے نواز دیں گے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو بھائی استغفار کی کثرت یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں، اللہ نیک صالح اولاد بھی دے دیں گے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔